السلام علیکم۔ میں عارف انصاری آپ کا میزبان آپ کو ذہنی انقلاب چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ PCHS کے ایک نجی کالج کے اندر ہیومن بیہیویئر کی کلاس چل رہی تھی۔ اس کلاس میں بھی موجود تھا، تو اچانک سے بالکل بیک پر ایک لڑکی نے سر سے سوال کیا کہ سر، اللہ پاک نے دین اسلام کے اندر ناچنے کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ تو اس کے سوال سے ایک دم کلاس میں سناٹا ہو گیا۔ سر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سر کو سکتہ ہو گیا۔ اب سر اس لڑکی کو دیکھنے لگ گئے کہ اس نے سوال کیا کیا۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ جب وہ کلاس کا سناٹا ختم ہوا، سکتہ ٹوٹنے لگا، تو آوازیں آنا شروع ہوئی اسٹوڈنٹس کی، بھائی یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، یہ کیسے کیسے سوال کرتی ہے، یہ خود بھی گمراہ ہوگی اور ہم سب کو بھی گمراہ کرے گی۔ اور ایک لڑکی تو کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، یہ تو بیچ میں مروائے گی، بھائی عجیب عجیب بات کرتی، مجھ سے بھی عجیب عجیب بات کرتی ہے، مجھے ڈر لگنے لگا تھا اس سے، تو یہ خود تو مرے گی، ہمیں بھی مروائے گی، یہ تو بھائی گئی، اس کا تو کام ہو گیا، عجیب عجیب سوال کرتی ہے۔ تو یہ ساری خسر پھسر ہو رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، تو وہ لڑکی سر کے جواب کے انتظار میں تھی، سر کو بھی سکتہ ہوا تھا۔ تو اب مجھے یہ خیال ہوا کہ سر اس کا جواب دینا چاہے تو دے سکتے تھے، بھائی اللہ نے منع کر دیا ایک چیز کو تو بس منع ہے وہ، اب ہم پوچھ تھوڑی سکتے ہیں، اور گناہ کی بات ہے تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن سر، مجھے لگ رہا تھا سر کے دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، سر اس کو ایک تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے، سر اس کو لاجیکل سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ تو اچانک 3-4 منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو سر کے دماغ میں شاید اچانک سے اس کا جواب مل گیا، تو سر نے پھر اس لڑکی کو بلایا کہ شازیہ آپ آ جائیں، ذرا پیچھے سے اٹھ کے آپ سب کے سامنے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ تو شازیہ آگے آ گئی، سر کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، کلاس کے سامنے آ گئی۔ تو اب سر نے کہا کہ شازیہ آپ ایک کام کریں، آپ ناچ کے دکھائیں۔ شازیہ ایک دم گھبرا گئی، ہکا بکا رہ گئی کہ سر میں کیسے ناچ کے دکھائیں؟ بھائی آپ ناچ کے دکھائیں نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ کیوں منع کیا گیا، تو ٹھیک ہے پھر آپ ناچ کے دکھائیں، ہم دیکھیں گے آپ کا کیا، آپ کے اندر کوالٹیز ہیں، کس طرح آپ ڈانس کرتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو آگے بھی کوئی مواقع مل جائے، کلاس بھی انجوائے کر لے گی، تو آپ ناچیں نا، آپ ناچ کیوں نہیں رہی؟ تو اب شازیہ نے جو اس کا جواب دیا، جو انقلابی جواب دیا، وہ بڑا شاندار تھا۔ تو اس نے کہا کہ سر میں نہیں ناچ سکتی، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر سر نے کہا کہ یہی آپ کا جواب ہے، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ دین اسلام میں ناچنا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس سوال کا جواب آپ نے خود اپنے زبان سے ادا کر دیا کہ آپ نے کہا کہ سر مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں ناچ سکتی۔ تو وہ چیز جس کو کوئی بھی انسان، لڑکا ہے لڑکی، کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی، اس کو قانون بنا دیا کہ یہ کام کرنا دین اسلام میں شرعاً حرام ہے، کیونکہ وہ آپ کام کرتے ہوئے آپ کو، ہم سب کے سامنے آپ کو شرم آ رہی ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے نا۔ تو جو چیز کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اللہ نے اس کام کو حرام قرار دے دیا۔ تو ہر وہ کام دین اسلام کے اندر، ہر وہ کام جس کو کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے یا جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسے تمام کاموں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ سارے کام جس سے کرنے میں انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ سارے کام جائز ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، جو انسان کا نفس ہے، اس کے اندر کا نفس جس چیز کو برا تصور کر رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، اللہ نے اسی کو قانون بنا دیا کہ یہ چیز، جو نفس جس کو برا محسوس کرتا ہے، وہ چیز حرام ہے۔ تو ایسے سارے کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ سارے کام جائز ہیں، اور ایسے سارے کام جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے اس سارے کاموں کو کرنے سے منع کر دیا۔ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، گائے کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کتے کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے کہ اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اور جتنے بھی خون خوار جانور ہیں، ان سب کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہم شیر کا شکار کر کے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیں تو ہم سب شیر بن جائیں گے،
شیر کی طرح ہم بیہیو کریں گے، وہی ہم حرکتیں کریں گے، ہم چیڑ پھاڑ کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو کاٹنا، اس کی کھال ادھیڑنا شروع کر دیں گے۔ اگر چیتے کا گوشت ہم کھانا شروع کر دیں تو ہم چیتے بن جائیں گے، ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ چیتوں جیتا ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کی چیڑ پھاڑ کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تھا اس ویڈیو میں پیغام کہ وہ ساری چیزیں جس کو کرنے سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ نے ان سب کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے یا ہمارا نفس جس کو برا سمجھتا ہے، اللہ نے ان ایسی تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ تھا آج کی اس ویڈیو کا پیغام۔ دوسرا یہ کہ اب ہمارے لیے جو راستہ ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے، اللہ کا حکم، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا راستہ ہم ایجاد کریں گے، اس راستے پہ ہم چلیں گے، تو اس میں سوائے تباہی کے، بربادی کے، ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہماری جو کامیابی ہے قرآن و حدیث میں ہے، وہ یہی اس ویڈیو کا پیغام ہے۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ سچا واقعہ ہے، اسی کی بیس پہ میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ اپنے رشتہ داروں کا، گلی محلے والوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔